کاظم سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے پدر گرامی امام جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے پدر محمد باقر سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام علی ابن الحسین سید سجاد سے سنی، انہوں نے اپنے پدر حسین ابن علی سے سنی، انہوں نے اپنے بھائی حسن مصطفیٰ سے سنی، انہوں نے اپنے پدر گرامی امام علی علیہ السلام سے سنی، اور علی نے رسول خدا سے سنی۔ رسول خدا کے پاس جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر، اپنی زبان کو وحی سے ملا دیا۔ محدثین نے یہ نہیں کہا تھا کہ سلسلہ روایت بھی سنا دیجئے، لیکن بتایا حدیث جب بھی کسی سے لینا پہلے حدیث کا شجرہ سن لینا، پہلے حدیث کا شجرہ، بے بلدیت کی حدیث نہ لینا، حدیث کی بلدیت ہم ہیں، حدیث کی بلدیت ہم ہیں، حدیث کے باپ ہم ہیں۔ یا وارث حدیثیں نہ لے لینا جس کا کوئی باپ ہی نہ ہو۔ علم کے باپ ہم ہیں، ہم ابو العلم ہیں، ہم ہیں۔ تو سلسلہ دیکھنا، یہ بتاؤ اس پورے سلسلے میں کوئی غیر معصوم آیا جبریل تک؟ تو کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا کہ نیشاپور کے راستے میں امام رضا نے جو حدیث سنائی وہ سلسلۃ الذہب ہے، سنہرا سلسلہ، سنہری کڑیوں کا سلسلہ، اور کہا کہ یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس میں معصومی معصوم حدیث میں آتے ہیں۔ تو کہا اگر یہ سلسلہ دیوانے پر پڑھ کے پھونک دیا جائے تو دیوانہ صحیح الدماغ ہو جائے، تو 8واں بیٹا رسول کا جو سلسلہ سنائے اس میں یہ طاقت ہے کہ دیوانے کو اچھا کر دے، رشتہ قلم سے ہے، اور تم رسول پہ یہ شک کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہے قلم کاغذ لاؤ، یہ کہہ رہے ہیں دیوانے ہو گئے۔ امام نے بتایا کہ جس میں رسول کا نام آ جائے وہ سلسلہ پڑھ کے دیوانے پہ پھونکو، نہ کہ رسول کے دماغ پہ شک کرو۔ قلم اور کاغذ لے کے آئے ہو، 24,000 قلم آج لے آئے تم، رسول ایک قلم مانگ رہا تھا تو ایک قلم نہیں دیا، ہم نے تو قلم نہیں مانگے تھے، یہ 24,000 کیوں لائے؟ امام رضا نے نیشاپور کے راستے میں ان ضدیوں کی ضد توڑی جنہوں نے قلم نہیں دیا تھا۔ 24,000 قلم منگوائے، اور اتنی خاموشی تھی کہ کاغذ پہ قلم چلنے کی آواز آ رہی تھی اور لوگ حدیث لکھ رہے تھے۔ قم کے بادشاہ نے کہا یہ سلسلہ لکھ کر کاغذ پر ہمارے کفن میں رکھ دینا، یہ ہماری بخشش کے لیے کافی ہے جو امام نے حدیث کا سلسلہ سنایا۔ سونے کی تختی پہ لکھ دینا، سنہرے حروف سے لکھ دینا کیا سلسلہ ہے۔ اور جب سلسلہ بتا چکے تب کہا کہ یہ خبر لائے جبریل اللہ کے پاس سے نبی کے پاس کہ لا الہ الا اللہ ہمارا ایک قلعہ ہے، اس میں جو داخل ہوا وہ امن میں رہا۔ لا الہ امن کے لیے ہے، دہشت گردی کے لیے نہیں ہے، امن کے لیے ہے لا الہ، امن کا قلعہ ہے لا الہ۔ اسلام کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لوگ اپنے اپنے ملکوں کو کہہ رہے ہیں اسلام کا قلعہ، لا الہ کہاں گیا؟ لا الہ کہاں گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن امام نے آواز دی اس قلعے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا بغیر شرطوں کے، بے شرطہا و شروطہا، شرطیں ہیں، بغیر شرطوں کے تم لا الہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ پردہ گرا ہماری کا، لوگ چیخنے لگے حدیث ابھی ادھوری ہے، ستنی بیانہ کچھ اور بیان ہو جائے فرزند رسول۔ ایک بار چلتے چلتے سواری رکی، پردہ اٹھا کہ سنو، بے
شرطہا و شروطہا، بغیر شرطوں کے کوئی لا الہ کے قلعے میں نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آواز دی وَأَنَا مِن شرطہا و شروطہا، ان شرطوں کی ایک شرط میں ہوں، میرے بغیر لا الہ نہیں، میرے بغیر لا الہ نہیں۔ تو کوئی لا الہ کے قلعے میں داخل ہو رہا ہے بغیر اس کے، نام کیا ہے؟ علی، علی رضا۔ میں شرط ہوں، کون؟ علی۔ قیامت تک لا الہ کی شرط علی رہے گا، بغیر علی کے لا الہ نہیں ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ آیات قرآنی کا اعلان ہے۔ کل پرسوں کئی بار آیت پڑھ چکا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ اس آیت کو بچوں کو زبانی یاد کروا دیجئے کہ رسالت کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے، ایک اللہ ہے اور ایک علی ہے۔ اللہ کے فوراً بعد علی ہے، اللہ کے ساتھ گواہ علی ہے، بغیر علی کے اللہ کی گواہی نہیں ہے۔ جب تک یہ گواہی اللہ کی علی کی نہیں ہوگی، رسالت کی گواہی پوری نہیں۔ پہلے اللہ نے گواہ کو منوایا، اپنے آپ کو تو وہ منوا نہیں رہا، میں تو مانا ہوا ہوں، اس نے اپنے گواہ کو منوایا۔ میرا ساتھی گواہ کون ہے؟ اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے ساتھ ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ رہتا ہے، نہ کوئی اس کا ساتھی ہے، نہ کوئی اس کا دوست ہے، اور گواہی کی منزل پر ایک کو بلا کے اپنے ساتھ لے کر آ گیا، کہا ایک میں ہوں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک میں ہوں، ایک یہ ہے، ایک یہ میں۔ اور اگر یہ بحث ہو جائے ایک گواہ کمتر ہے اور ایک گواہ بہت برتر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ گواہ جوڑی دار ڈھونڈا جاتا ہے، برابر کا ڈھونڈ۔ پوری کائنات پہ اللہ نے نظر ڈالی اور کہا میں کس کو لاؤں؟ میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے۔ میں اعلیٰ ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے۔ دو گواہ انسانیت کی عدالت میں، کیسے کہوں کہ کھڑے ہیں؟ اللہ کہیں کھڑا نہیں ہو سکتا، کہیں استادہ نہیں ہو سکتا، کسی کٹہرے میں وہ آ نہیں سکتا، وہ کسی چیز میں سما نہیں سکتا، وہ لامکان ہے۔ کہاں کے گواہی دے؟ کب اس نے گواہی دی؟ کب آیا تھا ابو قبیس کی پہاڑی پر گواہی دینے؟ بھائی میں آیت کی تشریح کر رہا ہوں، کوئی دنیا کا انسان بتائے اللہ کہتا ہے میں رسول کا گواہ ہوں، تو کہاں آیا تھا؟ غار حرا میں آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ غار ثور میں آیا تھا؟ کہاں آیا تھا؟ کعبے کی چھت پہ آیا تھا؟ مکے میں آیا؟ مدینے میں آیا؟ جملہ ضائع نہ کرنا، اپنی گواہی اور دوسرے گواہ علی کی گواہی، دونوں گواہیاں علی کے ذریعے۔ علی کی ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے، دو گواہیوں کے برابر ہے۔ ڈوب مرے ضدی کہ جب زہرا نے کہا فتق میرا ہے، آواز آئی گواہ، کہا علی۔ قرآن سے انکار کر دیا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ جو اللہ کا گواہ، جو رسالت کا گواہ، زہرا اس کو لائیں، علی میرا گواہ۔ تو پتہ ہے کیا کہا؟ جواب میں کہا بیوی کے حق میں شوہر کی گواہی اسلام میں قابل قبول نہیں ہے۔ کہنے کو تو کہہ دیا مگر ضدی لوگ خود ہی پھنس گئے، اس لیے کہ اگر رسول نہ کہیں تو رسول کی تمام بیویوں والی حدیثیں جھوٹ ہو جائے۔ رسول نے گواہی دی کہ یہ ام المومنین ہے، شوہر کی گواہی۔ شوہر کی گواہی پر بیویوں میں شرط ہوں لا الہ کی، میں شرط ہوں۔ 24,000 قلم لکھ رہے تھے، سواریاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، خادمین آگے بڑھے کہ یہاں قیام ہوگا، اس لیے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ راستے میں مسجد تھی، مسجد کا صحن بہت بڑا تھا، امام اترے سواری سے، تشریف لائے مسجد میں،
نماز ادا کی، ہزارہ آدمی نے نماز پڑھی، کوئی یہ نہیں پوچھ رہا فرزند رسول کون سی نماز